الحمدللہ تعالیٰ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا، اما بعد۔ ہم نے گزشتہ ہمارے جو لیکچرز ہوئے ہیں اس میں ہم نے خطہ کیسے تیار کیا جاتا ہے، موضوع کیسے تلاش کیا جاتا ہے، اور موضوع تلاش کرنے کے بعد اس کا انتخاب کرنے کے بعد اس موضوع کو اس کی خاکہ سازی کیسے کرنی ہے۔ آخری جو ہمارا لیکچر 8واں ہوا تھا اس میں ہم نے خاکہ سازی کے حوالے سے کچھ اصول ضوابط جو ہے وہ پڑھے تھے، اور خاکہ سازی کے اجزاء کیا ہوتے ہیں اور ان اجزاء میں کیا کیا چیزیں ہم نے لکھنی ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں ہم نے جو ہے وہ گزشتہ لیکچر میں پڑھی تھی، اور باقاعدہ عملی طور پہ پریکٹیکلی طور پہ ہم نے جو ہے کچھ موضوعات کی خاکہ سازی کلاس کے اندر کی تھی، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ایک موضوع کو، عنوان کو سامنے رکھ کر اس کو کیسے آپ ابواب میں اور فصول میں اور پھر آگے فصلوں کو مباحث میں یا جو ہے وہ مبحث میں کیسے آپ جو ہے وہ تقسیم کر سکتے ہیں۔ تو اس میں ہم نے کہا تھا کہ جو مباحث ہیں ان کو آگے جو ہے وہ مطالب میں بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے، اگرچہ یہ اسلوب عربی تھیسس اور عربی مقالہ جات کا ہے، لیکن اردو میں بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، کیونکہ عموماً جو ہمارے ہاں عربی اردو زبان میں جو مقالے لکھے جاتے ہیں تھیسس وغیرہ، ان میں اسلوب زیادہ تر عربی ہی مستعمل ہے اور اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ جہاں ان سب چیزوں کی اہمیت ہے، موضوع کے انتخاب کی، اور اس سے پہلے جو ہے وہ مواد اکٹھا کرنا، اس کے ریسورسز اور وسائل اور ذرائع، اور اسی طرح مصادر کی اقسام اور یہ ساری چیزیں وہاں خاکہ سازی وغیرہ، اس کے ساتھ ساتھ جو املا ہے وہ عربی میں ہو یا وہ اردو میں ہو، اس املا کی جو رموز اور اوقاف اور اس کے جو قواعد اور اصول ہیں اس سے بھی آگاہی ہونا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ جب طلبہ جو ہے اسٹوڈنٹس وہ جب کوئی مقالہ لکھتے ہیں، تھیسس لکھتے ہیں، تو ان کو سب سے پہلے جو مشکل کا سامنا ہوتا ہے وہ املا کا ہوتا ہے، عربی کے اندر بھی اردو کے اندر بھی، کہ فل سٹاپ کہاں لگانا ہے، بریکٹ کہاں لگانی ہے، کوما کہاں لگانا ہے، قرآنی آیات کے شروع اور آخر میں کون سی بریکٹ لگانی ہے، دو لگانی ہے، ایک لگانی، سنگل لگانی ہے، حدیث کے عربی عبارت کے دائیں بائیں کون سی لگانی ہے اور اردو میں کون سی لگانی ہے، اور اسی طرح گول تا کو کیسے لکھنا ہے، گول ہا کو کیسے لکھنا ہے، اور اسی طرح ہا اور ہا میں کیا فرق ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں املا، ہجا اور رموز و اوقاف وغیرہ، یہ موضوع بھی انتہائی اہم ہے۔ آج ہم اس موضوع کا جو ہے وہ آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور اس کی اہمیت دونوں زبانوں میں انتہائی اہم ہے، کیونکہ باقاعدہ جو ہے وہ تھیسس میں، مقالہ جات میں باقاعدہ جو ہے وہ اس کے نمبر ہوتے ہیں، اس چیز کے باقاعدہ جو ہے وہ نمبر ہوتے ہیں، خصوصاً عربی زبان میں، اور بلکہ جو ہے وہ اگر اس کا خیال نہ رکھا جائے تو اس مقالے کو جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے، اس تحقیق کو، اور یہ عالمی نظام ہے، صرف جو ہے وہ کسی خاص علاقے کے اندر یہ نظام نہیں ہے۔ تو ہمارا یہ موضوع جو ہے اس میں املا، ہجا اور رموز و اوقاف کے مسائل ہیں۔ تو املا لکھنے کو کہتے ہیں کسی بھی زبان میں اس کے حروف کو جوڑ کر کوئی عبارت، یعنی فقرے وغیرہ، کلمات وغیرہ ان کو جوڑ کر لکھنا، یہ املا ہے۔ اور ہجا کا معنی اس کو پڑھنا یا اس کو یعنی جو ہے وہ بغیر غلطیوں کے اس کو لکھنا وغیرہ۔ اور رموز و اوقاف کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کہاں آپ نے فل سٹاپ لگانا ہے، کہاں آپ نے وقف کرنا ہے، کہاں آپ نے جو ہے وہ کوما لگانا ہے، کہاں آپ نے بریکٹ لگانی ہے، اور عربی عبارت کسی کی نقل کرنی ہے تو اس میں آپ نے جو ہے وہ کون سی بریکٹ لگانی ہے یا کون سی علامات لگانی ہے، علامت تنصیص اس کو کہتے ہیں۔ اور اردو میں اگر آپ نے کسی کی عبارت جو ہے وہ نقل کرنی ہے تو اس کے آپ نے شروع اور آخر میں کون سی جو ہے وہ علامات لگانی ہے، علامت تنصیص اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اس وجہ سے انتہائی اہم ہے۔ تو حروف تہجی جو ہیں یہ تحریر کی بنیادی اکائی ہوتے ہیں، اور ان کو آپس میں جب ہم ملاتے ہیں تو ان کو باہم ملانے سے الفاظ بننے لگتے ہیں، اور پھر الفاظ کو جب ہم ایک لڑی میں پروتے ہیں تو اس سے فقرات بنتے ہیں، اور فقرات مل کر جو ہے وہ ان سے جملے بنتے ہیں، اور پھر جملوں کے آگے پیراگراف بنتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے وہ باہمی ان میں کے آپس میں جو ایک ربط ہوتا ہے، جوڑ ہوتا ہے، وہ جو ہے وہ طے پاتا ہے۔ تو اس وجہ سے
یعنی اس موضوع کو بھی جاننا اور سمجھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ املا کسے کہتے ہیں، اس حوالے سے وہ یہاں درج کر رہے ہیں کہ کسی زبان کے الفاظ یا عبارت کو اس زبان کے رسم الخط کے مطابق صفحہ کرتاس پر درست طریقے سے منتقل کرنے کا نام املا ہے۔ اور عربی زبان کا یہ لفظ ہے جس کا معنی ہے لکھنا۔ کسی بھی زبان کو یعنی اس کے الفاظ کو اسی زبان کے حروف تہجی میں لکھنا اس زبان کی املا کہلاتا ہے۔ یہاں ایک بڑی اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ اگر یہ سوال آپ سے ہے کہ اگر ایک انسان جو ہے وہ اردو زبان کو رومن میں لکھتا ہے تو ہم اس کو اردو کی املا کہیں گے یا نہیں؟ جی نہیں کہیں وہ گے، اس زبان کے رسم الخط میں نہیں ہے نا؟ نہیں کہیں گے سر، نہیں کہیں گے۔ ہاں بالکل رائٹ، احسن۔ تو اسے ہم اردو املا نہیں کہیں گے، کیونکہ ایک تو وہ اس رسم الخط میں نہیں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ان حروف سے مل کر نہیں جو ہے وہ جملے بن رہے جو حروف اردو میں مستعمل ہے۔ تو وہ املا یعنی لکھنے کے معنی کے اندر تو اس کو املا کہیں گے، لیکن صحیح اردو میں اس کو املا جو ہے وہ نہیں کہیں گے۔ صحیح اردو میں اسے رومن میں جو اردو لکھی جاتی ہے اس کو ہم اردو میں صحیح املا نہیں کہیں گے۔ املا تو ہے لیکن صحیح املا نہیں ہے جو اس زبان کی تو ضروری ہے کسی بھی زبان میں جب املا کرنا چاہتے ہیں آپ تو اس کے رسم الخط کے اندر اسی کے رسم الخط، مثلا اگر ہم چائنی زبان کو دیکھیں تو چائنی زبان ایسے جیسے کیکڑے ہوتے ہیں، کیکڑے ہوتے ہیں نا دریا سمندر کے اندر وہ تیرنے والے، وہ چائنی زبان ایسی ہی ہے، ایسے کر کے ایسے۔ اب صاحب اگر آپ اس کو چائنی زبان کو اردو میں یا کسی اور زبان میں لکھیں گے تو ان کے ہاں یہ املا شمار نہیں ہوگی۔ ان کے ہاں املا چائنی زبان میں وہ شمار ہوگی جس میں کیکڑے بنے ہوں اور اس میں مونچھیں بنی ہوں اور اس کے اوپر بال بنے ہوں اور وہ پتہ نہیں وہ ایسے ایسے کر کے وہ کیا کرتے ہیں، تو وہ اس کو اپنی املا شمار کرتے ہیں۔ اس وجہ سے ہمارے ہاں جو یہ رومن اردو لکھی جاتی ہے یہ املا تو ہے لیکن اردو املا نہیں ہے، کیونکہ اردو رسم الخط کے اندر نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے اس چیز کا ہمیں خیال کرنا ہوگا، اور ہمیں کم از کم یہ آنی چاہیے۔ ہمارے ابھی المیہ یہ ہے کہ بہت سارے طلبہ ایسے ہیں ان کو رومن کے علاوہ اصل اردو لکھنا ہی نہیں آتی، عادت شروع سے بن چکی ہے، وہ رومن لکھتے ہیں، پھر جب ان کو اصل یعنی اردو رسم الخط کے اندر لکھنے کا کہا جاتا ہے تو وہ ان کے لیے مشکل ہوتی ہے پھر۔ تو یہ ضروری۔ آگے ہے ہجا۔ ہجا کسے کہتے ہیں؟ ہم نے کہا نا کہ املا اور ہجا اور رموز و اوقاف، تو اصطلاحات کی وہ ڈیفینیشن اور تعریف اور ان کی وضاحت کر رہے ہیں کہ ہجا کسے کہتے ہیں۔ یہ ہجے کا لفظی معنی رکنا ہے، ٹھہرنا ہے، لفظ کو اعراب کے ساتھ لکھنا، ادا کرنا اور پڑھنا، یہ ہجے یا ہجا کہلاتا ہے، اور لغت میں اسے رک رک کر بات کرنے کو کہتے ہیں۔ اصطلاح میں لفظ کو حروف اور اعراب کے ساتھ ادا کرنا یا پڑھنا یا لکھنا، لکھنا بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اس کو ہجا کہتے ہیں۔ یعنی آپ جب اس عربی اردو عبارت کو ادا کر رہے ہیں یا اس کو جب آپ لکھ رہے ہیں تو اس کے اندر جو اس کے ادائیگی کے رموز اور اس کے جو اصول ہیں ان کو مد نظر رکھا جائے۔ مثلا ایک مثال ہے اخلاق ہے، ہم میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں پاکستان کے لوگ وہ اس کو اخلاق پڑھتے ہیں، تو یہ ہجا کے خلاف ہے، یعنی اس کو اس کی جو اصل ادائیگی ہے اس کے خلاف ہے۔ تو یہ سب چیزوں کو بھی مد نظر رکھا جائے گا، اور اس وجہ سے جہاں التباس کا ڈر ہو وہاں یعنی جو ماہرین ہیں، ماہرین جو آپ سمجھ لیں کہ اردو یا ادب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہاں آپ کو اعراب لگانا چاہیے۔ اصل تو اردو زبان میں اعراب نہیں ہے، اصل عربی زبان میں اعراب ہے، لیکن جہاں التباس کا ڈر ہو یا خلط ملط ہونے کا یا غلط پڑھنے کا ڈر ہو وہاں اعراب لگا دینا چاہیے تاکہ کوئی غلط نہ پڑے۔ مثلا اخلاق ہے، اسی طرح کے کئی اور حروف ملتے جلتے آتے ہیں جہاں لوگ اس پہ غلطی کرتے ہیں۔ مثلا جو ہے وہ عالم اور عالم، عالم اور عالم، اکثر آپ سنیں گے کہ وہ عالم کو عالم کہتے ہیں، فلاں بڑا عالم بنا پھرتا ہے، حالانکہ اصل لفظ عالم ہے۔ تو وہاں کم از کم غلطی سے بچانے کے لیے جہاں عموماً لوگ غلط پڑھتے ہوں وہاں اعراب لگانا یہ بھی جو ہے وہ مناسب اور مطلوب ہے، تاکہ اس کو ادائیگی میں جو ہے وہ غلطی نہ ہو اور پڑھنے والے کو بھی اس میں مشکل نہ ہو۔ اردو رسم الخط، یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہاں اردو جو رسم الخط ہے وہ یعنی اس سے کیا مراد ہے؟ کسی بھی زبان کو تحریری صورت میں لانے کے لیے استعمال ہونے والی ترکیب، حروف کو جوڑنے کا جو انداز ہے اس کو رسم الخط کہا جاتا ہے۔ ہمارا جو اردو رسم الخط ہے یہ دو زبانوں سے مل کر بنتا ہے، اس کے اندر لکھنے کے دو انداز ہیں، بعض حروف عربی رسم الخط کے مطابق لکھے جاتے ہیں اور بعض حروف فارسی رسم الخط کے مطابق لکھے جاتے ہیں۔ چونکہ ہماری جو اردو ہے یہ ان دونوں زبانوں سے مل کر بنی ہو۔ اصل ہم اگر قدیم اردو کی بات کریں، یہ نئی اردو نہیں جو ہم بولتے ہیں آپس میں یا بات چیت کرتے ہیں، یہ نئی اردو کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں، ہم قدیم اردو کی بات کر رہے ہیں جو فصیح ہے اور جو اصل اردو ادب ہے۔
تو جو ادب دان اور ادبا جو ہیں وہ لکھتے یا بولتے یا پڑھتے ہیں، اس وجہ سے کہتے ہیں جی ادب کی کتابیں پڑھنی چاہیے، فلاں کے ناول پڑھیں، فلاں کی تحریرات پڑھیں، آپ فلاں کی جو ہے وہ آپ ان کے وہ جو اخبارات میں ان کی آتی ہیں تحریریں وغیرہ وہ پڑھنی چاہیے، تاکہ آپ کی اردو ادب ٹھیک ہو، یا اردو کا مطلب کہ وہ جو ایک طریقہ اور انداز ہے وہ. تو یہ دو زبانوں سے مل، تو ہماری جو اردو زبان ہے یہ دو زبانوں کا آپ سمجھ لیں کہ اختلاط ہے، اور دو زبانوں کا سے یہ لے کر الفاظ جو ہے وہ بنائی گئی ہے، اس کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں. تو فارسی کے جو حروف ہیں، فارسی رسم الخط اور عربی رسم الخط سے ماخوذ ہے. یوں اردو کے حروف اکثر حروف تاجی بھی عربی اور فارسی سے مستعار ہیں. فارسی کے حروف تاجی کی تشکیل کے وقت عربی حروف ہی کو فارسی میں بھی اختیار کیا گیا ہے. فارسی کی وہ آوازیں جنہیں ادا کرنے کے لیے عربی میں کوئی حروف موجود نہیں، ان کی ادائیگی کے لیے عربی شکلوں کے کچھ حروف وضع کیے گئے. جب اردو زبان کے حروف تاجی کی تشکیل کا مرحلہ آیا تو عربی زبان کے حروف تاجی کو اختیار کرنے کے بعد فارسی حروف تاجی سے بھی استفادہ کیا گیا، اور اردو کے جن چند مخصوص آوازوں کی ادائیگی کے لیے عربی کے علاوہ فارسی میں بھی حروف موجود نہیں تھے، ان کے لیے اس کے قریب قریب ملتے جلتے حروف کا انتخاب کیا گیا. اس کے قریب قریب ملتے جلتے حروف جو ہیں وہ ایجاد کیے گئے جو دونوں زبانوں کے درمیان میں ان کا رسم الخط جو ہے وہ عربی سے بھی کچھ ملتا ہو اور فارسی سے، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا شروع والا حصہ عربی سے ملتا ہو اور آخری والا حصہ اس کا فارسی سے ملتا ہو. تو یہ اس انداز میں کچھ حروف جو ہیں وہ بنائے گئے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اردو رسم الخط کے اندر، اردو رسم الخط اس کی املا عربی اور فارسی رسم الخط، اور اسی طرح جو ہے وہ کچھ اور دیگر جو ہے وہ الفاظ جو اردو اور فارسی سے ملتے جلتے ان کے درمیان ہیں، یعنی ان کے قریب کیے گئے وہ شروع سے یا آخر سے. اس کے بعد ہم آواز حروف کی املا اور ہجا کے مسائل ہیں. مثلا قاف اور کاف ہے، ہا جو ہے وہ ایک آنکھ والا اور دو آنکھوں والا اس کو کہتے ہیں، آگے اس کے نام بتائیں گے. وہ ہا ہے، اس طرح دال، زا، واد، غا اور تا، شین، صاد. عربی کے اندر تو اس کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن ہمارے یہاں اردو میں لوگ اس کا اہتمام نہیں کرتے. ہمارے یہاں اردو میں لوگ اس کا جو ہے وہ اہتمام نہیں کرتے غالباً ادائیگی کا. حالانکہ اگر لفظ عربی کے ہیں تو ان کو ادائیگی کے اندر بھی اہتمام کرنا چاہیے تاکہ دونوں کے اندر جو ہے فرق ہو. اب جو ہا ایک آنکھ والا ہے، غالباً یہ ہمارے اردو میں یہ گول تا جو عربی میں دو نقطوں والا ہوتا ہے، جس کے اوپر دو نقطے لگے ہوتے ہیں، گول، جس کو تا مربوطہ یا تا مؤنثہ بھی کہتے ہیں، تانیس، تائے تانیس، اس کی جگہ پہ ہمارے یہاں سنگل ہا استعمال ہوتا ہے. اور دو آنکھوں والا جو ہے یہ وہی عربی والا جو ہمارے ہاں جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، جیسے جو ہے وہ الہی کے اندر بعض استعمال کرتے ہیں اور بعض اس کے دیگر جگہوں پہ اس کو استعمال کرتے ہیں. تو حروف کے یہ تمام جوڑے ایک دوسرے کے ہم آواز ہیں. یہ حروف عربی میں بھی موجود ہیں بلکہ عربی سے ہی ماخوذ ہیں، لیکن عربی میں ان کا تلفظ اور آواز ایک دوسرے سے جدا ہے، اور وہاں یہ حروف الگ الگ معنی کے لیے استعمال ہوتے ہیں. جبکہ ان حروف کی ہم آواز ہونے کی وجہ سے اردو میں ان کی املا اور ہجا میں جو ہے وہ طلبہ التباس کا شکار ہو جاتے ہیں. اردو میں ان کی آوازوں کی ادائیگی کا مخارج کا جو ہے وہ اس طرح کوئی نظام رائج نہیں جس طرح عربی میں ہے. کیوں نہیں؟ یہاں مصنف کا یہ کہنا، یہ لوگ اس کا خیال نہیں کرتے، موجود تو ہے، جتنے بھی ادبا ہیں اس کو ادا کرتے ہوئے اس کا خیال کرتے ہیں. تو یہ کہنا کہ اس کا اردو کے اندر کوئی باقاعدہ جو ہے وہ نظام نہیں ہے، نظام ہے. جو عربی کے الفاظ ہیں ان کو اردو میں ادا کرتے ہوئے عربی کے انداز میں ہی ادا کرنا چاہیے. تو ہاں البتہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ عوام کے اندر جو ہے وہ اس کا ذوق نہیں ہے. باقی جو ادبا ہیں، جو ادیب لوگ ہیں، وہ اس کا خیال کرتے ہیں، بہت زیادہ خیال کرتے ہیں. آپ اگر جو ہے وہ مشاعرے سنیں تو اس مشاعرے کے اندر آپ دیکھتے ہیں باقاعدہ ان حروف کو موٹا، پتلا اور باریک، اور کاف دوسرا، کاف جو ہے وہ قلم والا اور کاف دوسرا کتے والا، اس کو ہمارے ہاں اس طرح کر کے پہچانا جاتا ہے. تو اس کا خیال کیا جاتا ہے. البتہ عوام جو ہے وہ اس کو اسی طرح ہی چلاتے ہیں، اور کئی علماء بھی اس چیز کا خیال کرتے ہیں. تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی طرح بولے جاتے ہیں، اس وجہ سے التباس کا ڈر ہوتا ہے. تو کہتے ہیں یوں ہی ہا اور ہا اردو میں ہا ہی کا نام دیا جاتا ہے. تینوں تقریباً ایک جیسی آوازیں جو ہے وہ آواز سے بولی جاتی ہیں. اس میں تمیز کرنے کے لیے لوگ ان کے نام رکھتے ہیں، ان کو الگ الگ نام دیتے ہیں دوسروں کو بتانے کے لیے، یا جب املا کرواتے ہیں، جب لکھواتے ہیں تو کہتے ہیں مثلا گول ہا، اور عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ گول ہا کو عربی میں اس کو جو ہے وہ تائے مربوطہ کہتے ہیں، یا تائے تانیس بھی کہتے ہیں، علامت تانیف بھی کہتے ہیں، اور بھی کس کو نام دیے جاتے ہیں. دو چشمی
دو چشمی کا مطلب ہمارے ہاں دو منہوں والی کہہ سکتے ہیں ہاں، اور ہا حلوے والی، یہ وہ جب فرق کرتے ہیں دوسری ہا اور ہا میں جب فرق کرتے ہیں تو اردو لغت کے جو ماہرین ہیں وہ ہا جو مربوطہ ہے یا گول ہا اور ہا دو چشمی اور ہا، اس کے استعمال کی مختلف نوعیتوں کے مطابق انہیں ہائے حوض بھی کہتے ہیں، حوض خطی کلم، حوض ابجد حوض خطی کلم، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے اندر جب الف با تا سا جیم ہا یعنی اس 1 2 3 کی بجائے اگر آپ اوپر مین جو اگر آپ نمبرنگ کر رہے ہیں 1 2، اگر اس کے نیچے مزید پوائنٹ بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو حروف تہجی میں لکھ لیں گے۔ حروف تہجی کے بھی دو طریقے، یا تو الف با تا سا اسی طرح لکھ لیں، یا پھر آپ اس کو ابجد حوض خطی کلم کے جو ہے وہ انداز میں لکھ لیں، یعنی پہلے ابجد الف با جیم دال، پھر اس کے بعد جو ہے وہ حوض، اس کے اندر ہا واو اور پھر آگے پھر خطی کلم اس انداز میں۔ تو اس کو اس انداز میں وہ یہاں بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ انہیں ہائے حوض اور ہائے مختفی یا ہائے غیر ملفوظ یا ہائے مخلوط یا ہائے ثقیلہ، اور ہا کو ہائے حتی، حتی کلم جیسے میں نے آپ کو کہا، تو حتی جب آپ حروف تہجی میں ابجد حوض حتی کلم کے اعتبار سے لکھیں گے، یعنی مین پوائنٹ بنائیں گے، مین کے نیچے مزید جو پوائنٹس جب بنائیں گے آپ تو آپ کہیں گے ابجد الف با جیم دال، پھر آگے مزید اگر چیزوں کے آپ آگے بڑھانا چاہتے ہیں اس کی اقسام یا اس کی گنتی اور تعداد، تو آپ اس کے بعد حوض اور اس کے بعد خطی ہا تا یا، اس طرح پھر کلم کاف لام میم، اس طرح کر کے ترتیب حروف تہجی کی چلتی ہے۔ اور ہا ہی کی طرح جو ہے وہ سطور بالا میں مذکورہ دیگر حروف کی املا کے مسائل بھی ہیں، یعنی اس طرح ہی دیگر مسائل کو پھر وہ فرق کرنے کے لیے الگ الگ جو ہے وہ نام دیتے ہیں۔ گول ہا، دو چشمی ہا اور ہا کی املا کے مسائل۔ ہا کی آواز دینے والے 3 حروف کی شناخت اور ان کی املا کے لیے جو اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں ذیل میں ان کا مختصر تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ ہا دو چشمی ہا اور ہا دوسری جو ہے وہ خطی والی، ان میں فرق کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ تینوں کی آوازیں ملتی جلتی ہیں، بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بولتے وقت ان میں موجود فرق کی رعایت برت سکتے ہیں۔ گول ہا کے استعمال کے مختلف نوعیتوں کے اظہار کے لیے 3 طرح کی اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں، اس طرح دو چشمی ہا اور ہا کے لیے بھی الگ الگ اصطلاح۔ ہائے حوض، ہائے حوض یہ گول ہا کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسے چھوٹی ہا بھی کہا جاتا ہے اور ہائے حوض بھی کہا جاتا ہے۔ یہ آپ کے ذہن میں سوال آتا ہوگا کہ یہ کیوں ہم پڑھ رہے ہیں؟ یہ جب املا کروائی جاتی ہے تو اس وقت یہ صاحب ہے کہ جو طلبہ ہیں ان کو تو ان چیزوں کا فرق نہیں آتا، تو اگر آپ نے ہائے حوض لکھوانی ہے بچوں کو، اگر آپ کہیں گے ہا کے ساتھ، اب وہ ہا کون سی لکھیں گے؟ ہو سکتا ہے وہ دو چشمی لکھ دیں، یا وہ ہا لکھ دیں ہا حلوہ والی، ہمارے یہاں حلوے کا ہا حلوہ والی یا ہا حتی والی اگر وہ لکھ دیں، تو اس کے لیے پھر آپ کو ساتھ بتانا پڑے گا کہ آپ اس کو اس طرح کر کے لکھیں گے، جیسے آگے اس کی مثالیں بھی آ رہی ہیں تو اس کو کس انداز میں لکھا۔ اچھا بسا اوقات کی ہا لکھی جاتی، بسا اوقات اس کو جو ہے وہ الف کے صورت میں بھی بنا دیا جاتا ہے جہاں التباس کا ڈر نہ ہو، خلط ملط ہونے کا ڈر نہ ہو۔ اب یہ گول ہا جو اس کو ہائے حوض بھی کہتے ہیں، اسے چھوٹی ہا بھی کہا جاتا ہے اور ہائے حوض بھی کہا جاتا ہے، یہ کسی دوسرے حروف کے ساتھ مل کر اپنی آواز ظاہر کرتی ہے، اکیلے نہیں آتی، اکیلی نہیں آتی، دوسرے حروف کے ساتھ مل کر آتی۔ مثلا ہری پور، ہری پور، اب یہ خالی ہا دیکھے نہیں آ رہی، ہری پور، حریص کے شروع میں ہا آئی، یہ ہائے حوض ہے، یہ ہا۔ اب اگر یہاں میرے ساتھ ذرا توجہ کے ساتھ، اگر ہم اس کو 2 آنکھوں والی بنا دیں، 2 آنکھوں والی یعنی 2 چشمی، یہ والی اوپر جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ والی جو آپ دیکھ رہے ہیں 2 چشمی، تو یہ غلطی ہے، یہ اس کو کہیں گے اردو املا میں غلطی ہے، آپ کی اردو املا ٹھیک نہیں۔ کیسے؟ اگر آپ نے ہری پور کو 2 چشموں والی ہا لکھ دیا، 2 آنکھوں والی، تو یہ غلطی ہوگی۔ اس طرح ہریانہ، ہریانہ کو اگر آپ 2 چشموں والی، اردو میں یہ املا میں غلطی ہوگی، البتہ عربی میں یہ اسی طرح لکھا جائے گا 2 چشموں والی ہا، عربی میں یہ 2 چشموں والی ہا لکھا جائے گا، لیکن اردو میں ہی چونکہ یہ لفظ اردو میں اس کو استعمال کیا جا رہا ہے تو اس صورت میں اس کو ہم جو ہائے حوض ہے اس کو 2 چشمی ہا نہیں بنا سکتے، اگر بنائیں گے تو یہ املا کی غلطی ہوگی۔ فارسی میں کبھی کبھی ہائے حوض کو لفظ کے آخر میں بڑھا دیتے ہیں، جس سے معنی تو وہی رہتا ہے مگر ایک نیا لفظ وجود میں پاتا ہے یا وجود پاتا ہے، جیسے آواز، آواز سے آوازہ، آواز سے آوازہ، نقار سے نقارہ، نقار سے نقارہ، تو اس کے آخر میں ہا جو ہے وہ استعمال یہ اضافت کے ساتھ ہوتا ہے، نقار اس سے نقارہ ہے، ہم کہتے ہیں نقار اور یہ کام نقارہ ہے، اسی طرح آواز سے آوازہ، تو کئی اور دروازہ،
دراز دروازہ ہاں اس کے آخر میں، لیکن یہ رسم الخط پھر اردو کے مطابق وہ عربی کے انداز میں ہوگا، پھر سوری فارسی میں، عربی میں نہیں ہوگا، پھر ہم اس کو عربی میں وہ شمار نہیں کریں گے۔ ہاں اگر وہ عربی سے لیا گیا ہے تو پھر عربی کے مطابق اس کو، جہاں وہ عربی میں ہے وہاں عربی میں، جہاں وہ فارسی میں ہے وہاں فارسی میں۔ ہائے ملفوظ، جس کے نام سے ظاہر ہے کہ ایسی ہا جو پڑھنے اور بولنے میں آتی ہو، اس کی جگہ مقرر نہیں، یہ لفظ کے شروع، درمیان یا آخر میں کسی بھی مقام پہ آ سکتی ہے، جیسے ہستی، مرہم، اسی طرح جو ہے وہ گرا وغیرہ۔ چنانچہ چھوٹی ہا یا ہائے حوض جب اپنی آواز ظاہر کرتی ہے تو اسے ہائے ملفوظ یا ہائے ملفوظی کہا جاتا ہے، یعنی جب اپنی آواز جو ہے وہ ظاہر کرتی ہے تو ہائے ملفوظ ہے، اور اگر نہ کرے تو ہائے مختفی اور غیر ملفوظ ہے۔ اب کن مثالوں میں وہ اپنی آواز ظاہر کرتی ہے اور کن میں نہیں کرتی؟ جن کے اندر وہ ظاہر کرتی ہے ان کے اندر جو ہے وہ مثلا انہوں نے مرہم، اب مرہم کے اندر باقاعدہ اپنی آواز وہ ظاہر کر رہی، اسی طرح گرا، گرا یا گر یا گرا یا گر، ٹھیک ہے، اس کے اندر ہاں اپنی آواز ظاہر کر لہٰذا یہ ہائے ملفوظ ہے۔ یعنی جو ہائے حوض ہے اس کے بھی آگے نام ہے، ہائے ملفوظ، ہائے مختفی یا ہائے غیر ملفوظ۔ غیر ملفوظ کیا ہے؟ یعنی جو مختفی، جس کی آواز واضح اور ظاہر نہ ہو، وہ لفظ کے آخر میں آتی ہے لیکن پڑھی نہیں جاتی، یہ چھوٹی گول ہا ہوتی ہے، اس کو چھوٹی گول ہا کہتے ہیں۔ یہ لفظ کے آخر میں اظہار حرکت کے لیے آتی ہے مگر پڑھی اور بولی نہیں جاتی، مگر پڑھی اور بولی نہیں جاتی۔ ہائے مخلوط یا ہائے دو چشمی یا ہائے ثقیلہ، اور یہ دو چشمی وہی ہے جس کو پیچھے ہم نے پڑھا، دو آنکھوں والی۔ ہائے ثقیلہ بھی کہتے ہیں اور ہائے مخلوط یا ہائے مخلوطی یا ہائے مخلوط و تلفظ بھی کہا جاتا ہے۔ ہائے خطی، ہا یعنی جو حلوے والی ہا ہے، کہتے ہیں کہ یہ ہا ہے جو اس کی آواز ہا کی آواز سے ملتی جلتی ہے، جس سے لوگ التباس کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن یہ وہی شکار ہوتے ہیں جن کے سامنے مخارج کا خیال رکھے بغیر اس کو ادا کیا جائے، جن کے سامنے مخارج کا خیال رکھے بغیر اس کو ادا کیا جائے تو ان کے ہاں التباس کا ڈر ہوتا ہے، دوسرے لوگوں کے ہاں اس میں اس التباس کا ڈر جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ تیسرا اس کے اندر ہمارے پاس جو موضوع ہے وہ شوشوں، دندانوں اور نقطوں کی عدم رعایت کا مسئلہ۔ شوشوں، دندانوں، نقطوں کی عدم رعایت کا مسئلہ، اس سے بھی بہت بڑی غلطیاں واقع ہو جاتی ہیں۔ مثلا اگر آپ صاد لکھتے ہوئے اگر آپ اس کو صحیح، اس کے جو شوشے ہیں اس کو واضح نہیں کرتے، شوشے کا مطلب اس کی حرکات جو ہیں، لکھنے کے جو دندان ہوتے ہیں یا اس کی جو شکل ہوتی ہے، اگر آپ اس کو واضح نہیں کریں گے تو وہ کسی اور صورت میں، مثلا صاد کو اگر آپ ملا دیں گے نیچے میم بن جائے گا، وہ میم کی صورت بن جائے گی، گویا کہ یہ میم ہے۔ تو اس کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں، کہتے ہیں املا میں شوشوں اور دندانوں کی بہت اہمیت، ان کا درست التزام غلطی اور التباس سے بچاتا ہے۔ شوشوں اور دندانوں کی رعایت کے ساتھ حروف کی املا کسی زبان کی تحریری مرحلے کا پہلا جو ہے وہ زینہ ہوا کرتی، اور اردو، عربی اور فارسی تینوں زبانوں کے اکثر حروف تہجی شوشوں دندانوں کے حامل ہیں۔ اب فارسی میں بھی، کیونکہ فارسی کا رسم الخط عربی کے قریب ہے اور اردو کا فارسی اور عربی دونوں کے قریب ہے، اور ان کے اندر یہ دندان اور شوشے اور یہ نقطے وغیرہ سب کچھ استعمال ہوتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے تو چائنی زبان کے اندر وہ یہ چیزیں نہیں ہیں، کئی اور زبانوں کے اندر جو آپ دیکھیں گے اس کے اندر نہیں ہے، ترکی کے اندر بھی وہ دیکھیں گے اس کے اندر وہ اوپر نیچے کچھ چیزیں لگاتے ہیں لیکن اس قدر نہیں جس قدر ان تینوں زبانوں کے اندر، اردو، فارسی اور عربی کے اندر ہے۔ تو اس کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کی عدم رعایت کی بنا پر سین اور شین میں اور شین اور تا میں التباس آتا ہے۔ اس کے علاوہ صاد اور ضاد کو جب مرکب میں، یہ نقطوں میں، جب نقطوں میں ہم نقطے نہیں لگائیں گے تو یہ التباس ہوگا، اور اگر صحیح نقطے نہیں لگائیں گے پھر بھی التباس ہوگا۔ اور شوشوں میں یہ صاد میں ہے، صاد اور میم میں التباس ہوگا، اگر ہم اس کی صحیح شکل نہیں دیں گے، مطلب اس کو جو لکھنے کا انداز ہے اس کا گول دائرہ بنانا، صاد کا یعنی شوشہ دینا اس کو، اگر یہ صحیح نہیں دیں گے تو میم کی طرح ہوگا۔ اسی طرح اگر ہم جو ہے وہ ضاد کو صحیح نہیں بنائیں گے تو وہ فا کی طرح بن جائے گا، اور اس طرح دیگر حروف انہوں نے چند ایک اس کی مثالیں جو ہیں وہ دی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں اعراب اور حرکات کا مسئلہ۔ اردو میں زبر، زیر، پیش، جزم اور شد یعنی تشدید وغیرہ کو اعراب کہا جاتا ہے، جبکہ عربی میں انہیں حرکات کا نام دیتے ہیں۔ عربی میں ان کو شکل کا نام دیتے ہیں، تشکیل العبارہ، تشکیل العبارہ، یا آپ کو اس کو حرکات کا نام بھی دیتے ہیں۔
تو کہا جاتا ہے کہ اردو میں عموماً اعراب کا اہتمام نہیں کیا جاتا، لیکن جہاں کہیں غلطی کا امکان ہو وہاں اعراب کا التزام کرنا چاہیے۔ اردو چونکہ لشکری زبان ہے، اس لیے اس کے بعض عربی سے اور بعض فارسی زبان سے مستعار ہے، اور کچھ دیگر زبانوں سے بھی اخذ کیے گئے حروف ہیں۔ عام طور پہ مستعار لیا گیا لفظ اردو میں بھی انہی معنی میں استعمال ہوتا ہے جن معنی میں وہ اصل زبان میں استعمال ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں جیسے اخلاق ہے، کل ہے، بعض ہے، جز ہے، تخلق ہے، اسی طرح جو ہے وہ یہ جو عدالتوں میں لفظ استعمال ہوتے ہیں کئی ایک، مثلا مدعا علیہ، مدعی، مدعا علیہ، اور اسی طرح جو ہے وہ شہود، کئی ہمارے ہاں بہت زیادہ الفاظ عربی میں جو ہیں وہ اردو کے اندر عربی کے الفاظ جو ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں۔ تو اخلاق کے اس کے اوپر زبر لکھنی چاہیے تاکہ لوگ اس کو یہاں جو ہے وہ زبر کی بجائے زیر نہ پڑھیں، زبر کی بجائے زیر نہ پڑھیں۔ تو اس وجہ سے یہ اعراب کا اہتمام جہاں شد ہے وہاں شد لگانی چاہیے تاکہ اس کو تخفیف کے ساتھ لوگ نہ پڑھیں، اس کا خیال رکھنا بھی انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ الف کے املا کی یہاں کچھ انہوں نے قواعد و رسول ذکر کیے ہیں، اور یہ بڑا اہم موضوع ہے۔ الف کی املا، اس کی مختلف نوعیتیں ہیں، یہاں نیچے ان کا جو ہے وہ ان کی وضاحت کریں گے۔ الف مقصورہ، الف مقصورہ جو ہے یہ اصل میں یا کی صورت میں لکھا جاتا ہے، اور یا کے اوپر جو ہے وہ بسا اوقات الف مدہ لگا دیتے ہیں۔ تو عربی کے ایسے الفاظ جن کے آخر میں یا آتی ہے، عربی میں تو اس کو الف مقصورہ کا نام دیتے ہیں، جیسے موسیٰ، عیسیٰ، اور اس طرح کے الفاظ ہیں، کبرا، سغرا، اعلیٰ، ادنا وغیرہ، یہ سارے اس میں آتے ہیں۔ تو اس پہ چھوٹی الف اور الف مقصورہ آتا ہے، مگر پڑھتے وقت یا کی بجائے الف پڑھا جاتا ہے۔ یا شکل یا کی ہوتی ہے لیکن پڑھا آخر میں الف جاتا ہے۔ انہیں اردو میں بھی عربی املا کے مطابق لکھا جائے اور لکھا جانا چاہیے۔ مثلا ادنا، اعلیٰ، اولا، بشرا، ثرا، کبرا، کسرا، لبنا، لیلا، اسی طرح متبنا، مثنا، مجتبہ، مرتضی، بدر الدجا، خدیجہ، تلکبرا، شمس الہدا وغیرہ وغیرہ، یہ جتنے ہیں جیسے عربی میں آخر میں الف مدہ آتا ہے اسی طرح یا کے اوپر، اسی طرح ان کو اردو میں بھی لکھا جائے گا، کسی اور انداز میں نہیں۔ تو الف مدہ اوپر لگانا ضروری ہے، یہ املا کے اصول اور قواعد میں سے، کیونکہ یہ عربی سے ماخوذ ہے۔ عربی کے ان الفاظ کو اسی طرح لکھا جائے، زکوٰۃ، مشکات اور صلاۃ، زکوٰۃ، مشکات اور صلاۃ، لیکن ان کو الف کے ساتھ یعنی الگ بھی لکھا جا سکتا ہے۔ ہمارے ہاں وہ واو کو گرا دیتے ہیں اور الف جو ہے وہ اس کی جگہ پہ الف لے آتے ہیں، یہ الف جو مکسورہ ہے، تو اس کو زکوٰۃ بھی لکھا جاتا ہے۔ زکوٰۃ یعنی واو کو گرا کر آپ آخری الف جو مکسورہ ہے اس کو اوپر کر دیں، الف کی صورت میں بنا دیں، تو یہ زکوٰۃ بن جائے گا۔ واو کو ختم کر دیں اور الف لکھ دیں، کاف الف گولتا، زکوٰۃ۔ مشکات بھی دونوں طرح لکھا جاتا ہے، آپ اس میں واو کے اوپر مد جو ہے اس کو الف بنا دیں اور واو کو گرا دیں تو یہ بن جائے گا مشکات۔ اور صلاۃ بھی اسی طرح ہے، صلاۃ کے آخر میں واو گرا دیں اور الف مدہ کو الف بنا دیں تو یہ صلاۃ۔ دونوں طرح اس کی کتابت درست ہے اور یہ ٹھیک ہے۔ آپ زکوٰۃ واو کے ساتھ لکھ لیں، اس کے اوپر مد لگا دیں جو مقصورہ ہے، یا پھر آپ اس واو کو گرا کر اس کو الف کی صورت میں بنا دیں، تو اس طرح بھی لکھنا یہ درست ہے۔ اور دونوں طرح آپ دیکھیں گے کتابوں کے اندر، مشکات المصابیح جو کتاب ہے اس میں آپ دیکھیں گے دونوں طرح لکھا ہوا ہے۔ تو بظاہر ہمارے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ غلط ہے، اگر آپ الف کے ساتھ لکھتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ غلطی ہے، حالانکہ غلطی نہیں ہے، دونوں طرح درست ہے۔ واو کے اوپر جو الف مقصورہ یہاں آ رہا ہے جو مد ہے اس کو آپ الف بنا دیں اور واو کو گرا دیں، اس طرح صلاۃ ہے، اسی طرح زکوٰۃ اور دیگر اس سے ملتے جلتے جو حروف ہیں وہ بھی اس طرح لکھے جا سکتے ہیں۔ ان تمام صورتوں میں الف عربی طریقے سے ہی لکھا جائے، مثلا الہ، الہی، الہیات، لہذا، تو اس کو آپ اسی انداز میں لکھیں گے الہ۔ یہ نہیں کہ آپ الف لام کے بعد الف لگا کے پھر آگے ہاں لگا دیں، ایسا نہیں ہوگا۔ یہاں اس صورت میں اس کو اسی انداز میں لکھا جائے گا۔ الہ ہے نا تو اس کو آپ لام کے اوپر الف مقصورہ لگائیں گے اور آگے ہا الہ، نہ کہ آپ الف لام کے بعد الف لگا کے پھر ہا الگ کریں، یہ درست نہیں۔ اسی طرح الہی بھی، اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ لام کے اوپر الف مقصورہ کی جگہ الف لگا دیں آگے اور ہا آگے اور پھر یا علیحدہ کر دیں، ایسا نہیں ہے۔ الہیات اور لہذا وغیرہ یہ سارے حروف اسی انداز میں۔ بعض عربی الفاظ میں کسی حرف کے اوپر کھڑی زبر آتی ہے، اردو میں اس الف کو متعلقہ حروف کے بعد مستقل حرف کی حیثیت سے لکھ دیا جاتا ہے، یہ دونوں طرح لکھنا جائز۔ جیسے اسحاق، اب اسحاق کے جو ہا کے اوپر
کھڑی مد ہے جس کو ہم الف مقصورہ بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ الف میں بدل سکتے ہیں، جیسے میں نے پیچھے زکوٰۃ اور مشکات اور صلات کا بتایا نا، تو اسی طرح حالانکہ انہوں نے وضاحت نہیں کی لیکن یہ درست ہے اور جائز ہے۔ عربی میں باقاعدہ یہ یعنی یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ اس واو کے اوپر کھڑی مد کو الف بھی بنا سکتے ہیں مشکات اور صلات اور زکوٰۃ کے اندر۔ اسی طرح اسحاق، اسماعیل اور رحمان، اس کی بھی کتابت کا اردو میں املا کا مسئلہ ہے کہ آپ اس کو عربی رسم الخط میں لکھیں گے تو آپ کیسے لکھیں گے؟ ہا کے اوپر الف آپ لگائیں گے مقصورہ، اور اگر اس کو آپ اردو رسم الخط میں اس انداز میں لکھنا چاہیں کہ آپ اس کو جو ہے وہ اسحاق الف بنا دیں، یعنی اسحاق جیسے آپ دونوں میں فرق دیکھ رہے ہیں، اسی طرح اسماعیل اکٹھا بھی آپ لکھ سکتے ہیں اور اسما الگ کر کے آگے ایل الگ کر دیں، رحمان کے بھی دونوں طریقے ہیں۔ لیکن بعض علماء نے کہا ہے کہ جو عربی قرآن کریم سے حروف لیے گئے ہیں انبیاء کے نام، ان کو قرآن کے رسم الخط میں لکھا جائے تو زیادہ بہتر ہے، ان کی املا جو ہے قرآن کے رسم الخط میں لکھی جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد ہے الف لام اور عربی کے مرکبات۔ الف لام اور عربی کے مرکبات، عربی کے ایسے مرکبات جن کے درمیان الف لام لکھا جاتا ہے، انہیں اردو میں الف لام کے ساتھ ہی لکھا جائے، مثلا اصل الاصول، حت المقدور۔ اب یہ نہیں کہہ سکتے اصل اصول، اصل اصول نہیں آپ کہہ سکتے، حتیٰ مقدور نہیں کہہ سکتے آپ، اور یہ بہت سارے طلبہ غلطی کرتے ہیں، بہت سارے لکھنے والے اس میں غلطی کرتے ہیں، چونکہ یہ عربی سے ماخوذ ہیں اور یہ الف لام کے ساتھ ہی لکھے جاتے ہیں، کیونکہ الف لام یہاں تخصیص کے لیے ہے، الف لام تخصیص کے لیے ہے اور اس کو مزید جو ہے وہ تاکید کرنے کے لیے، اگر آپ الف لام گرا دیتے ہیں مقصد ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ عام اس کے اندر حکم خاص کی بجائے عام ہی رہ جاتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو خاص کرنے کے لیے الف لام لایا جاتا ہے اور مزید اس میں تاکید پیدا کرنے کے لیے، تو آپ پھر اصل اصول نہیں کہیں گے بلکہ اصل الاصول آپ کہیں گے تاکہ مزید اس کے اندر تخصیص پیدا ہو جائے۔ جس طرح حت المقدور کو حتیٰ مقدور نہیں کہیں گے آپ، حت الوس کو آپ حتیٰ وس نہیں کہیں گے، حت الخصوص کو آپ علی خصوص نہیں کہیں گے، علی الخصوص ہی کہیں گے، علی العموم بین السطور، عبد السمیع کو اب سمیع نہیں کہیں گے آپ، علی الترتیب۔ تو اس طرح کر کے جہاں جہاں الف لام عربی میں لکھا جاتا ہے اس کو جب آپ اردو میں املا کریں گے ان حروف کو تو ان کو اسی انداز میں کیا جائے گا جس میں وہ استعمال ہوتے ہیں۔ اچھا یہاں ایک اور مسئلہ ہے، ہم بسا اوقات جہاں گول یعنی ہائے مختفی ہوتی ہے، یہ ہائے مختفی کی مثالیں ہیں، پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ ہائے ملفوظہ ہے یا غیر ملفوظہ ہے۔ ملفوظہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ پڑھنے میں آتی ہے، ملفوظہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ پڑھنے میں آتی ہے، جیسے مرہم وغیرہ ہے، مرہم، جرہم یا اس طرح کے الفاظ ہیں۔ اور ہائے مختفی یعنی غیر ملفوظہ، جس کو بولتے ہوئے جب ہم ادا کرتے ہیں تو وہ پڑھی نہیں جاتی، تو اس کی یہاں مثالیں موجود ہیں۔ تو ہائے مختفی کی جگہ الف لگانا کیا صحیح ہے کہ نہیں؟ کیا اس کی جگہ ہم الف لگا سکتے ہیں ہاں کی جگہ یا نہیں؟ تو اس میں بھی کچھ اصول اور ضوابط۔ عربی اور فارسی کے علاوہ اردو میں مروج دیگر تمام زبانوں کے ایسے الفاظ جن کے آخر میں الف کی آواز آتی ہے، ان کے آخر میں الف ہی لکھا جائے، مثلا آرا، آریا، اڈا، اکھاڑا، جوشیلا، جروکا، چوراہا۔ اب اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے مثلا آرا کے آگے الف آپ ہائے مختفی لگا دیں، ہائے مختفی لگا دیں، آرا یعنی ہا لگا دیں، یہ صحیح نہیں۔ اسی طرح آریا آگے الف آ رہا ہے نا، یا الف، آپ یا کے آگے ہا نہیں لگا سکتے۔ اڈا ہے، اب آپ اڈے کو الف کی جگہ ہا نہیں لگا سکتے، اگر کوئی لگائے گا تو ہم کہیں گے اردو کی املا کی غلطی ہے، یہ اردو کے املا۔ اس طرح اکھاڑا ہے، ہم کہتے ہیں فلاں نے کیا تم اکھاڑا یہاں لگایا ہوا تم نے، تو اکھاڑا جو ہے یہاں یہ ہائے مختفی یا جو ہائے آپ سمجھ لیں کہ حوض ہے جو کہ غیر ملفوظ ہے، آپ وہ نہیں یہاں لگا سکتے، آپ وہ یہاں نہیں لگا سکتے بلکہ الف لگائیں گے۔ اگر آپ لگائیں گے ہائے حوض تو یہ آپ کی املا کی غلطی شمار ہوگی، یہ آپ کی املا کی، اس طرح جو شیلا ہے۔ لیکن کچھ ایسے مقامات ہیں کہ جن پہ آپ دونوں لگا سکتے، آپ دونوں طرح استعمال کر سکتے ہیں، آپ اس کو الف کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی۔ تاہم ایسے الفاظ جن کے آخر میں الف لکھنے سے معنی کا التباس کا امکان ہو سکتا ہے، ان کے آخر میں ہائے مختفی لکھی جائے، اور آگے کچھ صورتیں ہیں جن میں دونوں استعمال ہوتی ہیں، وہ بھی آگے بتائیں گے۔ تو جہاں التباس کا ڈر ہے وہاں جو ہے وہ اس کو ہائے مختفی یا غیر ملفوظہ لکھی جائے، مثلا آنا۔ اب آنا کی جگہ اگر آپ اس کو کہیں گے یعنی آنا، اب آنا اور آنا دونوں میں فرق ہے۔ آنا جو ہے وہ کرنسی کا 2 آنے، 3 آنے، 4 آنے، اب تو ہم بہت بعد میں آئے ہیں، ہمارے پہلے جو لوگ تھے، ہمارے جو پیسے ہوتے تھے اس کے اندر آنے بھی ہوتے تھے،
آنے کے بعد جو ہے وہ دہلی ہوتی تھی، دہلی کے بعد ڈوڈا ہوتا تھا، ڈوڈے کے بعد جو ہے وہ چوانی ہوتی تھی، چوانی کے بعد جو ہے وہ پتہ نہیں اس کو کیا بولتے تھے، 50 پیسے جو ہیں اس کو پتہ نہیں کیا نام دیتے تھے، تو اس کے بعد پھر روپیہ آتا تھا، روپے کے بعد پھر آگے یہ آنا جو ہے نا، کہتے ہیں فلاں بندہ تو آنے کے برابر بھی نہیں، تو یہ آنا کرنسی کا ایک حصہ ہے۔ اگر آپ اس کو الف لام کے ساتھ لکھیں گے تو وہ آنا بن جائے گا، وہ کیا بن جائے گا؟ آنا بن جائے گا، اور وہ مصدر ہے آنے جانے میں سے، آنا جانا لکھنا پڑھنا، تو اس میں سے وہ آئے گا آنا، یعنی فلاں بندہ اس کا آنا۔ تو آپ دیکھیں کتنا معنی بدل گیا ہے۔ تو اس میں التباس کا ڈر ہے، یعنی خلط ملط ہونے کا ڈر ہے، ایک چیز کا دوسری چیز میں، یہ مطلب ہوتا ہے التباس، ایک چیز کا دوسری چیز میں داخل ہونے کا ڈر ہے۔ اس وجہ سے یہاں ضروری ہے کہ جہاں ہائے مختفی لگانی ہے وہاں ہائے مختفی لگائیں گے غیر ملفوظہ، اور جہاں الف لگانا ہے ایک دوسرے کی جگہ استعمال نہیں ہو سکتے، ایک دوسرے کی جگہ جو ہے وہ استعمال نہیں ہو سکتے۔ تو اسی طرح ہے بدلہ، بدلہ انتقام ہے، اور بدلہ بدلنا، ایک آدمی کا ایک سے دوسری شکل میں بدلنا، رنگ بدلنا، گرگٹ کا رنگ بدلنا۔ اب اس کو آپ ہائے مختفی یا ہائے حوض نہیں لگا سکتے آخر، اگر آپ لگائیں گے ہم کہیں گے بھائی آپ کی تحریر میں املائی غلطیاں ہیں، ہم کہیں گے آپ کی تحریر میں املائی غلطیاں ہیں، کیونکہ آپ نے جہاں ہائے مختفی لگانی تھی وہاں آپ نے الف لگا دیا، معنی ہی بدل گیا سارا۔ بدلہ یعنی انتقام لینا، اور بدلہ یعنی بدلنا، دیکھیں کتنا معنی بدل گیا۔ اسی طرح پتہ شناخت اور پتہ نباتات کے جو پتے ہوتے ہیں، دیکھیں کتنا معنی بدل گیا۔ پتہ یعنی فلاں بندے کا ڈریس، فلاں بندے کا ڈریس یہ ہے، اور پتہ یعنی فلاں درخت کا پتہ گرا۔ تو دیکھیں اگر آپ پتہ لکھتے ہیں ہاں کے ساتھ، اور اکثر جو آپ دیکھتے ہیں نا وہ اردو لکھی ہوتی ہے جو سوشل میڈیا پہ فیس بک کی مفتی وغیرہ پتہ نہیں کہ لکھتے ہیں، اس کے اندر یہ چیزیں بہت غلطیاں ہوتی ہیں اس کی، اور ہم سے بھی ہو جاتی ہیں کیونکہ ہم ان قواعد اور اصولوں کو پڑھتے ہی نہیں، اب ہم نے چھوڑ دیا، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے آزادی ہے، املا کے اندر جیسے مرضی لکھیں آپ، ہر بندے کے اپنے اصول اور قواعد ہیں، ہر بندے کے اپنے اصول اور اپنے جو ہے وہ قواعد ہیں۔ عربی اور فارسی کے ایسے الفاظ جنہیں اردو میں بہی تصرف استعمال کیا جاتا ہے، اردو میں بہی تصرف یعنی اردو صرف اردو میں ان کا استعمال ہوتا ہے، ان کو دونوں طرح آپ کر سکتے ہیں، دوسری کسی زبان سے ان کو مطلب کہ مستعمل وہ زیادہ نہیں ہے، ہمارے ہاں زیادہ استعمال ہوتے ہیں صرف خصوصاً عربی میں، تو پھر آپ اس کو دونوں طرح جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں۔ تو جن حروف کے آخر میں، کلمات کے آخر میں ہائے مختفی یا ہائے غیر ملفوظہ یا الف دونوں لگانے جائز ہیں، وہ زیادہ تر وہ ہیں جو اردو میں ہی استعمال ہوتے ہیں، اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ بہی تصرف کا مطلب یہ کہ آپ ان کو دونوں طرح استعمال، اس میں اصل میں التباس کا ڈر نہیں ہوتا، اس میں اصل میں التباس کا ڈر نہیں ہوتا۔ جیسے مثلا چگا ہے یا چگا ہے، اب اس کو چگا بھی آپ لکھ سکتے ہیں الف کے ساتھ بھی اور ہائے مختفی کے ساتھ بھی۔ خاکہ، اس کو آپ خاکہ الف کے ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں خاکہ سازی، اور ہا یعنی مختفی کے ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں۔ نقشہ، اس کو آپ الف کے ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں نقشہ، کیونکہ یہ نقشہ ہو یا یہ نقشہ ہو دونوں کا معنی ایک، دونوں کا معنی ایک ہے۔ اگر آپ غور کریں تو یہ سارے ایسے الفاظ ہیں جو دیگر زبانوں میں مثلا عربی میں مستعمل نہیں، عربی میں یہ مستعمل نہیں، یہ اردو میں خصوصاً دونوں زبانوں سے لے کر بنائے گئے۔ تو اس انداز میں آپ اس کو اردو میں لکھ لیں یا ہائے مختفی کے ساتھ لکھ لیں، التباس کا ڈر نہیں، التباس کا ڈر نہیں۔ لیکن پہلوں میں اگر آپ دیکھیں تو بہت زیادہ معنی بدل جاتا ہے، التباس کا ڈر ہے، بدلہ اور بدلہ، اور اسی طرح اس میں چونکہ التباس کا ڈر ہے، اگرچہ یہ ہماری زبان کے الفاظ ہیں کچھ فارسی سے لیے گئے، لیکن اس میں التباس کا ڈر ہے۔ وہ خاص اسماء جو ہائے مختفی سے لکھے جا رہے ہوں وہ بدستور اسی طرح لکھے جائیں گے، جیسے منصیرہ، مندرہ، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، مدینہ منورہ۔ یہاں یہ گول تاج ہوتی ہے مربوطہ، اس کے قائم مقام عربی میں جو گول تا ہے، عربی میں جو گول تا ہے جس کو تائے تانیث بھی آپ کہہ سکتے ہیں، مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ، تو یہ آپ جو ہے وہ اس کو اسی انداز میں لکھیں گے۔ یہاں آپ منصیرہ کو الف نہیں بنا سکتے، مندرہ کو الف نہیں لکھ سکتے، مکہ مکرمہ کو الف نہیں لکھ سکتے، مدینہ منورہ کو آپ الف نہیں لکھ سکتے۔ فارسی کے کچھ الفاظ کی اردو ملا ہا کی بجائے الف سے کی جا رہی ہے، انہیں ہا سے ہی لکھنا چاہیے، جیسا کہ جو ہے وہ گلا ہے یا گلا اس کو کہتے ہیں، گلا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ مرہ ہے، تو یہ اس انداز میں لکھے جائیں گے۔ عربی، ترکی اور فارسی کے بعد الفاظ کو اردو میں ہا سے لکھنے کا غلط رواج ہو رہا ہے، یا انہیں الف سے لکھا جانا چاہیے، مثلا تمغہ، حلوہ، شوربہ، عاشورہ،
قورمہ، ملحوبہ اور اسی طرح معمہ وغیرہ کے الفاظ ہیں، تو ان کو آپ نے جو ہے وہ تمغہ ہے تو تمغہ الف کے ساتھ لکھنا غلط ہے اور یہ املا کی غلطی ہے۔ حلوہ الف کے ساتھ نہیں ہوتا، ہمارے یہاں اس کو آپ نے دیکھا دکانوں پہ حلوہ لکھا ہوتا ہے تو الف کے ساتھ نہیں ہے، یہ ہا جو حوض ہے یعنی ہا دوسری گول ہے یہ وہ ہے، اس کو الف میں لکھنا غلط ہے۔ شوربہ، اب شوربہ بہی اصل میں ہے شوربہ۔ عاشورہ، عاشورہ جو ہے یہ بھی اسی طرح ہے، الف کے را الف کے بعد پھر آگے گولتا آتی ہے اور وہ ہاں آئے گی، تو اسی طرح بعض اس کو عاشورہ بھی لکھتے ہیں۔ قورمہ، قورمہ ہا کے ساتھ ہے نہ کہ الف کے ساتھ ہے، ملغوبہ بھی ہا کے ساتھ ہے نہ کہ الف کے ساتھ ہے، اور معمہ بھی، یہ معمہ ہے اصل، ہاں معمہ۔ عاشورہ، شوربہ، تو اس طرح کر کے اس کو لکھا جائے گا۔ حسب ذیل الفاظ کو تا کی بجائے طا سے لکھا جائے، مثلا طوطا، تشت، تشتری، تمانچہ وغیرہ مارنا، تو اس کو تا نہیں لکھنا چاہیے۔ طوطے کو تا سے لکھنا یہ غلط ہے، تشت کو چھوٹے تا کے ساتھ لکھنا دو نقطوں والے کے ساتھ یہ بھی غلط ہے۔ ذال اور زا ان کی املا، اس میں بھی بعض لوگ غلطی کرتے ہیں، املا کرتے ہوئے ذال کو زا بنا دیتے ہیں اور زا کو ذال بنا دیا جاتا ہے، اور اس سے معنی بدل جاتا ہے۔ تو عربی میں ان دونوں کا الگ الگ استعمال ہے، تاہم اردو میں ان کے استعمال میں عدم توجہی برتی جاتی ہے، یعنی توجہ نہیں دی جاتی، ذال کی جگہ زا اور زا کی جگہ ذال کا استعمال عام ہے۔ معیاری املا کے لیے دونوں حروف کو درست طور پہ استعمال کرنا چاہیے، چنانچہ حسب ذیل کی درست املا ذال سے ہے۔ باج گزار، باج گزار، اس کو گزار نہیں لکھیں گے ذال کے ساتھ، یہ زا ہے، یہ زا ہے۔ بزلہ سنج، بزلہ سنج، پذیرائی، در گزر، سر گزشت وغیرہ، جبکہ حسب ذیل الفاظ کی درست املا زا سے ہے، جیسے ازدحام۔ اب اس کو بدلہ، اوپر ذال لکھا ہوا ہے لیکن یہ بدلہ نہیں بلکہ بزلہ ہے، پذیرائی اصل ہے، پذیرائی نہیں ہے، تو جیسے لکھے ہوئے تھے میں نے اسی انداز میں ان کو پڑھا ہے، لیکن ان کی صحیح املا کیا ہے؟ اس کی صحیح املا ازدحام، ازدحام زا کے ساتھ ہے، زا کے ساتھ۔ اسی طرح زر، تشت وغیرہ، زال اور زا کے استعمال میں یہ یاد رکھنا مفید ہوگا کہ گزشتہ جو مصدر کے تمام مشتقات مثلا گزشت، گزشتہ اور گزارا وغیرہ سے، اور گزدرن مصدر کے تمام مشتقات مثلا گزارش وغیرہ کو زا سے لکھنا چاہیے تاکہ اس کی اصل فارسی حیت بھی قائم رہے اور التباس بھی، کیونکہ یہ فارسی سے ماخوذ ہیں۔ چلیے جی یہاں پہ ہم ختم کرتے ہیں چونکہ مغرب کی نماز کا وقت ہے، مزید انشاءاللہ اس کے حوالے سے رموز و اوقاف کے حوالے سے کچھ اصول اور قواعد ہیں انشاءاللہ، ان کو کل ہم ذکر کریں گے، اور اس طرح جو عربی اور اردو میں مشترک مستعمل ہیں رموز و اوقاف ان کو بھی انشاءاللہ کل ذکر کیا جائے گا۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں، واللہ تعالی اعلم و احکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔